السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو آپ کا ایمان تازہ کر دے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بے ایمان دھوبی اور کالے نانگ کا۔ دھوبی نے کیے ایسے کام کہ لوگ اس سے ہوئے پریشان۔ دوستو، اس کو سزا ملنے ہی والی تھی، پر اس نے ایسا کیا عمل کیا جس سے وہ بچ گیا؟ تمام دوستو، آپ سے دلی گزارش ہے یہ خوبصورت ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزر رہے تھے جہاں پر ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ وہ انتہائی بد اخلاق اور بدتمیز تھا، ساتھ ہی ساتھ چور بھی تھا، اور اس کی بد اخلاقی اور غیبت کرنے کے انداز کی وجہ سے لوگ اس سے بہت ہی زیادہ تنگ ہو گئے تھے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ کپڑے چراتا تھا، لوگوں کے کپڑوں میں سامان نکال کر واپس نہیں رکھتا تھا اور سامان کو بازار میں بیچ دیا کرتا تھا اور کھا پی کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ شروع میں تو لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں چلتی تھی۔ جب وہ کپڑے چرا لیتا تھا، کپڑوں میں اگر کسی کا سامان رہ جاتا تو وہ سامان بھی چرا لیا کرتا اور لوگوں کے کپڑے ادھر ادھر بھی کر دیتا۔ لیکن بعد میں اس کی یہ عادت بڑھتی گئی تو یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ چور ہے، بد اخلاق اور بدتمیز بھی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ لوگوں کے درمیان لڑائی کراتا ہے۔ غرضے کے علاقے والے لوگ اس سے بڑے تنگ تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں داخل ہوئے اس وجہ سے کہ رہنمائی کرنی ہے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر کوئی بگڑا ہوا ہے تو اس کو سدھارنا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے نیک بندے بد دعا نہیں دیتے، وہ دعا کرتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر رہ رہے تھے تو وہاں کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں پر رہتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سبھی اس شیطان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہم لوگوں کو جانا چاہیے۔ وہ ہمارے حق میں دعا کریں گے اور اس انسان کو بد دعا دیں گے تاکہ وہ نست و نابود ہو جائے اور ہم سب کو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے۔ چنانچہ ایک دن وہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ دھوبی گھاٹ پر جا رہا تھا۔ وہ لوگ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، کیونکہ اگر اس کے سامنے پہنچتے تو اس دھوبی کو معلوم ہو جاتا۔ چنانچہ ایک دن جب دھوبی سب کے کپڑے لے کر اپنے دھوبی گھاٹ پر چلا گیا، جب وہ بستی سے باہر تھا تو وہ لوگ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جو دعا کریں گے وہ اللہ ٹالے گا نہیں۔ آپ اس دھوبی کے حق میں بد دعا کیجیے، ہم اس کو اس بستی سے نکالنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر عذاب آ جائے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اور عذاب ہمارے کہنے سے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، اور اللہ کے نبی کسی پر عذاب لانے کی دعا نہیں کرتے۔ ہاں، میں یہ دعا ضرور کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے، لیکن لوگ یہ مسلسل بولتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس بے ایمان کو، اس دھوکے باز کو اسی جگہ پر جہاں پر وہ گیا ہے، یعنی دھوبی گھاٹ پر غرق کر دے۔ لوگ جو تکلیف میں تھے اس کے حق میں بد دعا کر رہے تھے، وہاں پر وہ بد دعا دے رہے تھے کہ دوسری پل اس پر عذاب نازل ہو جائے اور بستی میں واپس نہ آ سکے۔ دوستو، وہاں پر اس دھوبی نے کچھ ایسا عمل کیا۔ وہ دھوبی کپڑے دھو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ ان کپڑوں میں سے کچھ چرا لیا جائے یا کپڑا چرا لیا جائے یا کپڑے رد و بدل کر دیے جائیں۔ ابھی وہ یہ عمل کرنے ہی والا تھا کہ ایک فقیر کا گزر وہاں سے ہوا۔ فقیر وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دھوبی کے پاس آ کر اس دھوبی سے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے۔ جب اللہ کے نام پر اس نے مانگا تو دھوبی کے دل میں ایک ذرا سی نیکی آئی۔
وہ دھوبی بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے 2 روٹیاں اس نے کھانی ہیں، میرے پاس 2 روٹی ہیں۔ اس دھوبی نے اپنے من میں سوچا کہ میرے پاس تو 2 ہی روٹیاں ہیں، کھاؤں گا تو میرا پیٹ بھرے گا، لیکن وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، کیوں نہ آج میں ایک نیکی کا کام کر دوں۔ تو اس نے 2 روٹیاں جو اس کے پاس رکھی تھی اس فقیر کو دے دی۔ فقیر بہت خوش ہوا اور دعا دینے لگا کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر نازل ہونے والی ہر مصیبت کو ٹال دے، اللہ تعالیٰ ہر بلا کو تجھ سے دور کر دے۔ یہ دعا اس فقیر نے دی اور وہاں سے چلا گیا۔ دھوبی نے آرام سے کپڑے دھوئے اور کپڑوں کا گٹھا بنا کر واپس بستی میں آ گیا۔ لوگ بہت حیران ہوئے کیونکہ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے بھی یہ دعا کی ہے کہ یہ سدھر جائے، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ واپس نہ آئے، یہ تو زندہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر پوچھا اور کہا دھوبی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا جبکہ اس نے اتنے گناہ کیے، ہم تو آپ کے پاس اس وجہ سے آئے تھے کہ اللہ آپ کی دعا رد نہیں کرے گا۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کر ہی رہے تھے تو آپ عیسیٰ علیہ السلام نے یہی مناسب سمجھا کہ دھوبی کو بلا کر پوچھ لیا جائے۔ آپ علیہ السلام نے دھوبی کو اپنے پاس بلایا اور سوال کیا، ہمیں لگتا ہے کہ تو نے کوئی خاص عمل کیا۔ دھوبی بولا، کچھ بھی تو نہیں کیا، میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، بس ایک فقیر آیا تھا، وہ بھوکا تھا، میں نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں جو میرے پاس رکھی ہوئی تھی اس کو کھانے کے لیے میں نے دے دی۔ اس نے مجھے دعا دی کہ تجھ پر آنے والی ہر مصیبت، ہر بلا جو تجھ پر نازل ہونے والی ہے آج تجھ سے ٹل جائے اور تجھ سے دور ہو جائے۔ اور یہ دعا دیتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی نازل کی اور ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے عیسیٰ روح اللہ اس دھوبی سے کہیے کہ اپنی گٹھری کو کھول دے اور اس کو حکم دیجئے کہ اپنی گٹھری کھول کر سب کے سامنے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو گٹھری کھولنے کو کہا۔ اس نے جب کپڑوں سے بھری گٹھری کو کھولا تو اس میں سے ایک بڑا نانگ فن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کا منہ سلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نانگ سے پوچھا، اے نانگ، تجھے اس دھوبی کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اللہ کا حکم بھی تجھے دیا گیا تھا، لوگ اس کو بد دعا دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کرنا تھا، تو تو نے اس کو کیوں نہیں مارا، اس کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو سانپ ادب سے عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، سلام کرتا ہوں، اللہ نے مجھے اس کو ڈسنے کے لیے بھیجا ضرور تھا، لیکن اس کو ڈسنے کے لیے جیسے ہی میں آگے بڑھا کہ اس انسان نے 2 روٹیاں صدقہ کر دی۔ ایک فقیر آیا تھا، اپنے حصے کی 2 روٹیاں اس نے اس فقیر کو دے دی، جبکہ یہ خود بھی بہت بھوکا تھا، لیکن اس انسان کی بھوک اس نے مٹا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی جان بھر کر اس کو ڈستا، اسی وقت فرشتے زمین پر اتر آئے اور میرا منہ سل دیا، تو میں اس کو کیسے ڈستا؟ چنانچہ میں اس کو ڈس نہ سکا اور اس کے کپڑوں کی گٹھری میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا، اللہ کے بندے، تو نے کتنے گناہ کیے، یہی بات کہ لوگوں کے دل دکھائے، چوری کی، حرام کام تو نے کیے، لیکن تیری ایک نیکی کی وجہ سے، تیرے ایک صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، لہٰذا اب اس صدقہ عمل کو جاری رکھنا اور گناہوں سے بچے رہنا۔ یہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے معافی مانگ اور توبہ کر کہ آئندہ چوری نہیں کرے گا، اور سچ میں اس نے توبہ کی اور لوگوں نے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔